وہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ نے کیا ہو. حدیث میں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو کبھی کبھار آپ نے کیا ہو، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب، یہ حدیث میں سنت ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے اصل معیار قرآن و سنت ہے. بزرگوں کو ہم تولیں گے قرآن و سنت پہ، موافق ہے تو ان کی بات لے لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو بس. انہی بزرگوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے، لوگ گمراہ ہوئے تھے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی اعلان نوح کی طرف. آج بھی بس یہی جھگڑا چل رہا ہے، یہ دیوبندی ہے وہ دیوبندی نہیں، یہ دیوبندی ہے وہ یہ دیوبندی. کوئی معیار ہے؟ آج سے 100 سال پہلے چلا جائیے، اس سے پہلے دیوبند کا وجود بھی نہیں تھا. تو جو ساری دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، مصر کے اندر رہتے ہیں، عرب کے اندر رہتے ہیں، وہ دیوبندی نہیں ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، بعض ساتھی کہتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے دیوبند سے ہمیں نکالتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی آپ کو اسلام سے نکال دیا. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیری قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن، مگر وہ جو ایمان لا چکے پہلے. 6 افراد ہے یا 80 ہے. فَلَا تَبْتَئِسْ، پس غم مت کرو، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان کی کرتوتوں کا جو ہے غم مت کرے آپ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے. یہ ہے معنی. وحی کا لفظ یہاں پر ہمارے حکم سے، وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام پر اترتی ہے. ہر جگہ پر لفظ کا وہ معنی کرو جو فٹ اور مناسب ہو. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور میرے ساتھ بات نہ کرو ظالموں کے بارے میں. یہ یاد رکھو، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ غرق کیے جائیں گے. سب سے پہلے ترکان جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، اور ایسی کشتی کہ 1000 گز اس کی لمبائی ہے اور 200 گز اس کی چوڑائی ہے. 3 منزلہ کشتی تھی، 3 منزلہ. ایک میں انسان، دوسرے میں جو ہے وہ حیوان، اور تیسرے میں چرند پرند. بعض جو ہے وہ جو عربی میں کہتے ہیں ترکان کو نجار، نجاروں میں بھی جو ہے وہ کمال والے ہوتے ہیں. بعضوں کا جو سورہ یاسین کے اندر ہے حبیبی نجار، جس نے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ بات کی تائید کی اور اپنی جان کی بازی لگائی تھی، وہ بھی حبیب نجار. حبیب نجار کا معنی ترکان. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتا ان پر مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے سرداروں میں سے کوئی سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، اس کا مذاق اڑاتا. کہتے دیکھ یہ کشتی بنا رہے، کہتے طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، یہاں لوگ پیاس سے مر رہے، پرندے جو ہے وہ پیاس سے جو ہے مر رہے، یہ کہتے سیلاب آئے گا، یہ مذاق اڑا رہے تھے. قال ان تسخروا، نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا، اگر تم میرا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، پس یقیناً میں بھی مذاق اڑاؤں گا تمہارا جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. فسوف تعلمون، بس ضرور تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کس پر آتا ہے ذلت والا عذاب.
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے دائمی عذاب، پتہ چل جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جوش مارنے لگے۔ تنور کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے تنور سے مراد غضب الہی ہے، دوسرا قول یہ ہے تنور سے مراد یہی روٹی پکانے والا تنور، تیسرا قول یہ ہے کہ پانی جب جوش مارنے لگے۔ قلنا، ہم نے کہا سوار ہو جاؤ، فیا، اس کے اندر، اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر دو جوڑوں میں سے، نر اور مادہ میں سے، ہر جنس کے نر اور مادہ میں سے سوار ہو جاؤ۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جس پر قول سبقت کر چکا ہے، یعنی عذاب کا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لا چکے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ایمان نہیں لائے نوح علیہ السلام پر، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ ایمان لانے والے تھے۔ وقال ارکبوا، اور فرمایا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا، اس کا چلنا، و مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب البتہ بخشنے والا، رحیم، مہربان ذات ہے۔ آج بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو یہ پڑھو، یہ دعا ہے۔ اسی طرح سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین کے ساتھ یہ بھی پڑھو، ساتھ شامل کرو۔ عام گاڑی میں بھی جو سوار ہو جاؤ تو وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ کشتی چل رہی تھی، فی موجن، موجوں میں، کل جبال، پہاڑ کی طرح، ایسے جو ہے وہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ چل رہی تھی موجوں میں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی نوح نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے میں تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکم معنا، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، مت ہو جاؤ کافروں میں سے۔ قال سآوی الی جبل، بیٹے نے کہا، کنان نام تھا، سآوی الی جبل، میں ضرور پناہ طلب کروں گا، میں ٹھکانہ لوں گا پہاڑ کے طرف، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گیا ان دونوں کے درمیان موج، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرق شدہ میں سے، ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پیغمبر ہے، ان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے لیکن بچا نہیں سکتا۔ اس لیے مشکل کشا، حاجت روا صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، یہ منافق تھا، ان کا بیٹا کیا تھا؟ منافق تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا اے زمین ابلعی ماءک، اپنے پانی کو جو ہے وہ خشک کر لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی جو ہے وہ خشک ہوا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور
معاملہ نمٹا دیا گیا، معاملہ نمٹا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہری۔ کشتی کہاں ٹھہری؟ جودی پہاڑ پہ۔ یہ جو سیلاب آتے آپ لوگوں نے دیکھ لیا، زلزلے آتے، سیلاب آتے، انسان کے ٹیکنالوجی، یہ سارے اسباب اور مادیات، وہ انسان ایسا بے بس ہو جاتا ہے غیبی طاقت کے مقابلے میں، جیسے بندھا ہوا جانور ہو کسی پنجرے کے اندر، کہ وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور 10 رجب کو جو ہے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، 150 دن جو ہے وہ کشتی چلتی رہی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے ندا دی، آواز دی اپنے رب کو، فَقَالَ، پس کہا، رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یقیناً میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ جو ہے وہ سب سے احکم الحاکمین ذات ہے۔ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، غرق ہوا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اس سے یہ نقطہ بھی نکل آیا کہ آل نبی، آل رسول، اہل رسول وہ ہوتا ہے جو ان کا تابعدار ہوتا ہے۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ بیٹا تو ہے، اللہ فرما رہے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یقیناً اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، عمل ٹھیک نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس مت پوچھئے ما لیس لک بہ علم، اس بات کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، انی اعظک، یقیناً میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نہ ہو جائے نادانوں میں سے، ناواقفوں میں سے آپ نہ ہو جائے۔ مودودی صاحب کو جہاں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ ڈنگ مارتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ نوح پیغمبر کے اندر بیٹے کی جو محبت، وہ جاہلیت کا جذبہ تھا۔ کون سا جذبہ تھا؟ جاہلیت کا جذبہ تھا۔ اس لیے وہ بیٹے کے بارے میں کیا کہنے لگے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے یہ کیوں ہلاک ہوا، اور خود اپنے بارے میں خلافت ملوکیت کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ کبھی اپنے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جذبات میں آ کر جاہلیت کا فیصلہ کر لیا، جاہلیت کا اثر ان میں ظاہر ہوا، بیٹے کے لیے کیا کیا، اللہ سے مطالبہ کیا، لیکن اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس طرح نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیے، پڑھا لکھا طبقہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہستی ہے، ان کے بارے میں ذہن اس طرح ہو اور اپنے بارے میں اس طرح۔ تو اس لیے جو ہے وہ میرا طرز تفسیر یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، جہاں جہاں پر جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے وہ اس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں۔ ایک اور کئی مقامات ہیں جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، ان کو پھر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ایک پڑھے لکھے صاحب نے جو ہے وہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے مردوں کو بھی قبروں سے نکال رہے، نہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ
ان کی ایک غلط بات جو ہے وہ اگر وہ میسج ہے غلط بات کا تو وہ اگر وہ چلتا رہے اسی طرح قبر والے کو بھی کیا ہوگا, ان کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی, سزا ہو. لہٰذا بات کیا ہو, کلیئر ہو جائے تاکہ ان کی جو بیانیہ ہیں ان کا جو پیغام تھا وہ صحیح اور درست ہو جائے. وصیت آدمی کرے, قرآن کا حکم ہے, اس وصیت کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے, اسی کے مطابق. ہاں وصیت کرنے والے نے ظلم کیا ہو یا گناہ کے بارے میں کوئی وصیت کی, پھر فاصلح بینہم, قرآن کہتے ہیں اس کے درمیان اصلاح کرو, پھر کوئی گناہ نہیں ہے. قال ربی, نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب, انی اعوذ بکا, یقیناً میں پناہ طلب کرتا ہوں آپ سے, ان اسألک, کہ میں سوال کروں آپ سے, ما لیس لی بہ علم, اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر تو نے مجھے نہ بخشا, وَتَرْحَمْنِي, اور رحم نہ کیا مجھ پر, أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی اپنے وطن سے جائے دوسری جگہ پر جا کر, جہاں نہ کوئی واقفیت ہو, وہاں پر نہ کوئی اس کا کاروبار ہو, نہ کوئی زمیندار ہو, تو پریشان تو ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا نو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتر جاؤ, چاہے بیابان جنگل ہی کیوں نہ ہو, سلامتی کے ساتھ, اور آپ کے اوپر برکتیں ہوگی. قیل یا نوح اہبط, کہا گیا اے نوح اہبط بسلام منا, اتر جائیے, بسلام منا, سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی ہو آپ پر, وبرکات علیک, اور برکتیں ہو آپ پر, وعلی ممن معک, اور ان امتوں پر بھی ہو جو آپ کے ساتھ ہے. اس لیے کہا چرند پرند حیوانات بھی ساتھ ہیں نا. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, اور کچھ امتیں ایسے کہ ضرور ہم ان کو نفع دیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. قرآن کے جو واقعات ہے یہ صرف چسکے لینے کے لیے نہیں ہے کہ واقعہ سنا لیا, مقصد ہوتا ہے. اس واقعہ کا مقصد کیا ہے کہ اے میرے نبی آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ غیب کی باتیں تھیں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ, ان کی قوم کے ساتھ کیا کچھ گزرا ہے, یہ غیب کی باتیں ہیں, ہم آپ کو جو ہے بیان کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ, یہ غیب کی خبریں, نُوحِيهَا إِلَيْكَ, کہ ہم وہی کرتے آپ کی طرف. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ, نہیں تھے آپ جانتے نہیں تھے ان واقعات کو, آپ جانتے. وَلَا قَوْمُكَ, نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا. مِنْ قَبْلِ هَذَا, اس سے پہلے, قرآن کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. اتنا کلیئر مسئلہ ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں لوگ, فاصبر, اے میرے پیغمبر صبر کا مظاہرہ کیجئے. نوح علیہ السلام نے بھی تو 950 سال اسی مسئلے کے خاطر مارے کھائے. فاصبر, آپ صبر سے کام لیجئے. ان العاقبۃ للمتقین, یقیناً بہترین انجام للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. بہترین انجام کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.